ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدارس ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا، کسی کو مال سی موزر، ہمیں علم و ہنر بخشا۔ حافظ عبدالغنی سمو کے گزارش کریں تو عجیبہ جو آخری سبق ہے حافظ عبدالغنی سمو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یقین جانو دنیا جا خزانہ، دنیا جا تمام وسائل اسی خرچ کرے ہن سند کے حاصل نہ کرے سکتے۔ جو ہکڑو اصل اولاد قرآن مجید جو مکمل حافظ ہے، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت جو نتیجہ ہے۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ میں مخلوق کا محتاج نہیں ہوں، مجھے محتاجی قبول ہے اللہ کی، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ جانے لگے عبد الملک بن مروان بار بار یہ پیچھے کہتے رہے کہ یہی سردار ہے، یہی شرف والے، یہی مقام والے ہیں، جو دین کے دائی ہیں، دین کے علماء ہیں، جن کو لوگوں سے کوئی غرض نہیں، ایک ہی غرض ہے کہ یہ دین کو پڑھ لیں، دین کو سمجھ لیں اور اللہ کے دین کو آگے پھیلانے لگ جائیں، اور اللہ کے دین کی نصیحتیں کرنے والے، یہی ان کی غرض ہوتی ہے، یہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ فضیلۃ الشیخ مولانا خلیل الرحمن اشرفی حفظہ اللہ، امام خطیب جامع مسجد عثمان غنی یروشلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا ادارے کے منتظمین، ادارے کے رئیس اور ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو کہ جس ادارے کے ساتھ ان کا تعاون ہے اور جس ادارے کو وہ چلا رہے ہیں، اس ادارے سے اللہ کی توفیق کے ساتھ اتنی تعداد وقت کم ہونے کے باوجود بچوں نے حفظ کیا۔ اس کے بعد میں مبارکباد پیش کروں گا بچے کے والدین کو کہ یقیناً وہ اس چیز کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو مدرسے کے اندر داخل کروایا،
اور مستقل نگرانی بھی کرتے رہے، جس کے سبب ان کے بچے نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور بچہ وہ بھی مبارک کے مستحق ہیں کہ اساتذہ نے مستقل محنت کی، اور اس بچے کی محنت بھی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب اللہ قرآن مجید اس کے سینے کے اندر محفوظ ہوا۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ پوری زندگی اس بچے کو قرآن مجید کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق کو جوڑے رکھنے والا بنا دے، اور اللہ رب العالمین اس ادارے کو قائم و دائم رکھے جس ادارے میں اس بچے نے قرآن مجید کو حفظ کیا۔ یقیناً یہ بڑا پرفتن دور ہے۔ اس دور کے اندر، جس دور میں اپنے پرائے مسلمان غیر مسلم سارے کے سارے دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں، برطانیہ کے اندر گلیڈ اسٹون نام سے ایک گورنر، جس نے دارالعوام کے اندر کثیر تعداد میں جہاں عوام موجود تھی وہاں پر اس نے خطاب کیا۔ خطاب کرتے وقت وہ جب آیا خطاب کرنے کے لیے، اس کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا۔ اس قرآن مجید کو اس نے اٹھا کر دکھایا لوگوں کو، اور یہ کہا کہ یہ وہ کتاب ہے، جب تک یہ کتاب موجود ہوگی تب تک ہم مسلمانوں پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ دو کام کرنے کے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے۔ نصیحت یہ کرتا ہے کہ یا تو قرآن مجید کو ختم کر دو، یا تو قرآن مجید کی محبت، الفت لوگوں کے دلوں سے ختم کر دو، مسلمانوں کو اس سے دور کرنے والی ایسی چیزیں پیدا کرو، ایسی چیزیں اختیار کرو، ایسے کام اختیار کرو مسلمانوں کے اندر ہی، تاکہ یہ اس کلام سے دور ہو جائے۔ اس سے پہلے اس کے موجود ہونے کے ساتھ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اغیار کی سوچ ہے، اور ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کو قرآن مجید سے دور کیا جائے، دین سے دور کیا جائے، تاکہ ہم مسلمانوں پر حاوی ہو جائیں۔ تو عزیز طلباء اکرام اور معزز اساتذہ اکرام، میں آپ کے سامنے صرف 4 باتیں مختصر وقت میں رکھوں گا۔ ایک یہ کہ قرآن مجید کی عظمت اور حاملین قرآن کی عظمت، دوسری بات، تیسری بات حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا مقام و مرتبہ، اور حاملین حدیث، اہل حدیث، محدثین، قرآن مجید اور حدیث کو سیکھنے والے علماء کا مقام و مرتبہ۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مقام یقیناً بہت اعلیٰ ہے۔ یہ اللہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس کو لے کر آنے والے بڑے ہی برگزیدہ فرشتے سیدنا جبریل امین لے کر آنے والے، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے، اور اس قرآن کے حامل، سب سے پہلے حامل جو اس کائنات کے امام سید الرسل، سید الثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کو حفظ کرنے والے، جن کے سینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو نازل فرمایا، محفوظ کیا، تاکہ پوری امت تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اس پیغمبر کا مقام بھی یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء کے، تمام کائنات کے امام ہیں، اور اس فرشتے کا جو لے کر آئے اس کا مقام یہ ہے کہ وہ فرشتہ کون ہے؟ وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور اس کتاب کا جو رب ہے، جو کلام کرنے والا ہے، جس کا یہ کلام ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام کائنات کا رب ہے۔ یہ مقام ہے قرآن مجید کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
بہت سارے مقامات پر اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ میں سمجھتا ہوں اگر ایک ہی آیت کو سمجھا جائے، ایک ہی آیت کو دیکھا جائے تو یہ آیت ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس قرآن مجید کو اگر نازل کیا جائے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، پہاڑوں پر نازل کیا جائے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ حاملین قرآن کی عظمت بھی اس آیت کے اندر موجود ہے، یعنی جو قرآن کا حامل ہے، قرآن کو حفظ کرنے والا ہے، وہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اس کو کوئی دنیا کی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ جس کے سینے کے اندر قرآن مجید ہو، اللہ کی کتاب ہو، کلام الہی ہو، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، کلام الہی، اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ حاملین یقیناً پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، یہ آسمانوں سے زیادہ مضبوط ہے، یہ چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ان پر نازل کیا جاتا یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اور خاص بندوں کو یہ توفیق دی کہ جو قرآن مجید کو حفظ کرنے والے ہیں۔ یہ شان ہے قرآن مجید کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے لوگوں کا انتخاب کیا، اور یہ شان ہے حفظ کرنے والوں کی۔ حاملین قرآن کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اور 30 پارے 114 سورتیں اپنے سینے کے اندر محفوظ کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اور حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا انتخاب کیا، ان انتخاب کے اندر عظیم لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتخاب کیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ مفسر ہے قرآن مجید کے، اپنی کتاب کے اندر جو تفسیر ہے، تفسیر کے اندر ایک حوالہ پیش کرتے ہیں یحییٰ بن اقسم سے۔ یحییٰ بن اقسم یہ قاضی وقت کے اور خلیفہ مامون رشید کے دور کے قاضی ہیں، عباسی خلفاء کے دور کے قاضی ہیں۔ انہوں نے ان سے نقل کرتے ہیں، ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ مامون رشید نے ایک علماء کی محفل سجائی، علماء بھی تھے، اہل علم بھی تھے، اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو دعوت دی گئی۔ اس محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر ایک شخص جو بڑا خوبرو محسوس ہو رہا تھا، اس کو دیکھا گیا، اس کا لباس بھی بڑا اچھا تھا، بات کرنے کا انداز بھی بڑا اچھا تھا، اور بڑا ہی بہترین شخص معلوم ہوتا تھا، بڑا ذہین و فطین معلوم ہوتا تھا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو پتہ چلا یہ یہودی تھا۔ مامون رشید نے اس پر اسلام کو پیش کیا، کہا کہ اسلام کو قبول کرو، کیونکہ اسلام قبول کروانے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، بلکہ اسلام کو پیش کرنا ہے، اسلام کی خصلتوں کو بیان کرنا ہے، دین کو پیش کرنا ہے۔ جب مامون رشید نے اس پر اسلام پیش کیا، اس نے کہا میں اپنے آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑنا چاہتا، میں یہودیت کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ لیکن جب یہ جانے لگا، اس نے کہا کہ میں امتحان تو لوں، چلا گیا۔ اب جب واپسی آیا، اگلے سال پھر مجلس منعقد ہوئی تو خلیفہ نے دیکھا کہ وہی شخص مسلمان ہے۔ اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ مجھے تو آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا، اس لیے کہ آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن آج تو آیا ہے، اسلام کے ساتھ ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس چیز سے آپ کو متاثر کیا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب یہ دیا کہ جب آپ نے مجھ پر دین کو پیش کیا، اس وقت میں نے قبول نہیں کیا، جاتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تینوں دین کا امتحان لینا چاہتا ہوں، امتحان لوں گا، آیا قرآن مجید صحیح ہے کتاب، یا تورات صحیح ہے، یا انجیل صحیح ہے، ان کا مقابلہ تو کروں، ان کا تقابل تو کروں۔ جب میں گیا، میں آپ جانتے ہو میں لکھاری تو بڑا اچھا ہوں، میں اچھی لکھائی والا ہوں، رائٹنگ میری اچھی ہے۔ میں نے لکھنا شروع کیا، 3 نسخے بنائے، 3 نسخے بنائے، تورات کے بھی 3 نسخے بنائے، اور انجیل کے بھی 3 نسخے بنائے، اور قرآن مجید کے بھی 3 نسخے بنائے۔ اب میں نے امتحان کیسے لیا؟ تورات کے 3 نسخے بنا کر
اس میں رد و بدل کر دیا، اس کے اندر رد و بدل کر دیا، اس کے آگے پیچھے آیتیں کر دی، اب اس کو ایک گرجا گھر کے اندر رکھ دیا لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے، وہ تینوں نسخے تقسیم ہو گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اس کے اندر رد و بدل ہے یا نہیں۔ پھر میں نے انجیل کے 3 نسخے بنائے، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل، کتاب مقدس بھی اس کو کہا جاتا ہے، انجیل کے نسخے بنائے۔ اب میں نے انجیل بھی گرجا گھر کے اندر رکھ دی، لوگ آئے اس کو لے کر چلے گئے، تینوں نسخے لے گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اس کے اندر تبدیلی ہے یا نہیں ہے۔ جب میں نے قرآن مجید کے 3 نسخے بنائے، اس کو بھی اسی مقام پر رکھا، میں نے کہا لوگ لینے والے آئیں گے، لے کر جائیں گے، اب ٹیسٹ ہو رہا ہے، قرآن کا مقابلہ ہو رہا ہے تورات اور انجیل سے، جو اس وقت کی تورات اور انجیل تھی۔ جب سیدنا عیسیٰ پر نازل ہوئی اس وقت ترمیم شدہ نہیں تھی، بعد میں ترمیم ہو گئی، تعویلیں ہو گئی، اس کے اندر رد و بدل ہو گیا۔ اب جب مقابلہ ہو رہا ہے تو قرآن مجید کو جب لوگ لینے کے لیے آئے، انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کتاب کو کھول کر دیکھا، قرآن مجید کو کھول کر دیکھا، اور وہ نسخے جن کے اندر میں نے تبدیلی کی تھی وہ کسی نے نہیں اٹھایا، نہیں لیا۔ جان گئے وہ کہ قرآن مجید سچی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی تبدیل کرنا چاہے، تعویل کرنا چاہے، تبدیلی لانا چاہے، رد و بدل کرنا چاہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کوئی اس کو خریدے گا نہیں، وہ جان لیں گے کہ یہ قرآن مجید کے اندر تبدیلی کی گئی ہے۔ کہتا ہے میں نے اس وجہ سے یہ جب مقابلہ کیا، میں جان گیا کہ قرآن مجید یقیناً سچی کتاب ہے، اس لیے میں نے یہودیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن مجید کی حفاظت کی۔ جب یہ بات یحییٰ بن اقسم قاضی نے بیان کی، اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ غور کرنا، بڑی اہم بات ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے اسی سال میری ملاقات ہوئی حج کے موقع پر، کس سے؟ سفیان بن عیینہ سے، وقت کے محدث ہیں۔ یہ وہ محدث ہے جنہوں نے 80 حج کیے ہیں، بعض روایات کے مطابق انہوں نے 70 حج کیے ہیں۔ ان کی عمر بعض روایات کے مطابق 90 سال تھی، بعض روایات کے مطابق ان کی عمر 91 سال تھی۔ یہ 70 حج کرنے والے، 80 حج کرنے والے بڑے عظیم محدث سے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے یہ واقعہ بیان کیا، میں نے کہا فلاں یہودی تھا، وہ آیا، اس طرح اس کا واقعہ اسلام قبول کرنے کا۔ کہا یہ جو واقعہ ہے اس کا مصداق قرآن مجید میں موجود ہے، اس کا مصداق، کہا کہ اس کی صداقت قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ کہا کیسے موجود ہے؟ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے سورۃ مائدہ کی ایک آیت تلاوت کی، بِمَفْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، یہ آیت تلاوت کی۔ کہا کہ یہ وجہ کیوں بنی کہ انجیل کے اندر تبدیلی ہو گئی، ترمیم ہو گئی، یہ وجہ کیوں بنی؟ کہا کہ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انجیل کی ذمہ داری اس وقت کے علماء کی تھی، اس وقت کے لوگوں پر ذمہ داری تھی جو دین بیان کرنے والے، بعد میں تبدیلی ہو گئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کتاب کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اسی کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یقیناً قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والے، حفظ کرنے والے، ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور اس کتاب کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ نے پچھلی ساری کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، بلکہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، جس کی وجہ سے قیامت تک قرآن مجید کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، جس کے بارے میں اشارہ کر چکے ہیں شیخ نورم اللہ شاری صاحب اس سے پہلے، کہ جس حدیث کے اندر الفاظ کیا ہیں، انہوں نے یہ بتلایا کہ والدین کو تاج پہنایا جائے گا، لیکن اگر اس پوری حدیث کو پڑھا جائے اور اس پر غور کیا جائے تو بڑی اہم باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ کیا باتیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن مجید کو پڑھا، وَتَعَلَّمَهُ، اور اس کا علم سیکھا، اور پھر کیا کیا؟ فرمایا وَعَمِلَ بِهِ، اور اس پر عمل کیا،
تو اس شخص کو تاج پہنایا جائے گا، نور میں سے تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کے برابر ہوگی، سورج کی طرح ہوگا روشن وہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس سے معلوم ہوا کہ خالی حفظ فائدہ مند نہیں ہے، حفظ کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے اور دین کا علم بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو حفظ کیا، ان کی تعلیمات بھی حاصل کرنی ہے کہ ان آیات کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ اللہ کے کلام کے اندر دین کو پورے کا پورا شامل کر دیا گیا ہے، پورا دین ہے، مجملاً قرآن مجید دین ہے کہ جس کی تفسیر حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس حدیث کے اندر الفاظ کیا ہے؟ اس کو تاج پہنایا جائے گا۔ اس حدیث کے اندر الفاظ کیا ہے؟ ان کے والدین کو لباس پہنایا جائے گا۔ وہ جب پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں کپڑے ایسے لباس پہنائے گئے اور اس کی قیمت، اس کا مقابلہ دنیا جہاں کے اندر جو چیزیں ہیں نہیں کر سکتی، ایسا لباس پہنایا جائے گا۔ جب وہ پوچھیں گے تو بتلایا جائے گا کہ آپ کے بچے نے قرآن کو یاد کیا، قرآن کی تعلیمات، اور ساتھ میں اس پر عمل کیا، اس لیے آپ کو یہ کپڑے اور لباس عمدہ پہنائے جا رہے ہیں۔ تو والدین کے لیے یہاں پر نصیحت موجود ہے کہ والدین کو چاہیے کہ بچے کو حفظ کروایا ہے تو بچے کو صرف حفظ پر محدود نہ رکھیں، بلکہ دینی تعلیم، دین کا علم بھی حاصل کروائیں، جن کی بڑی فضیلت ہے جس کی۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید کی فضیلت بیان کروں گا مختصراً، اور قرآن مجید کے حاملین کی فضیلت، اور ساتھ میں حدیث اور اس کے حاملین۔ مختصراً اب بات کو ختم کرنے لگا ہوں تو حدیث کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید حفظ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ حدیث کا علم بھی حاصل کرے، کیونکہ جو قرآن مجید کی آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس حدیث کی، اس آیت کی محدثین مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے، اس میں یہ بھی تفسیر کی ہے کہ اس آیت سے مراد حدیث بھی ہے، ذکر ہے یہاں پر مراد، اور اس ذکر سے مراد حدیث کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ وقت کے امام ہیں ابن حزم رحمہ اللہ، انہوں نے یہی مراد لیا ہے کہ اس آیت سے وحی جلی، وحی خفی دونوں مراد ہیں۔ وحی جلی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وحی خفی کیا ہے؟ وہ حدیث ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید اور حدیث، یہ اگر وحی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مرتبہ دونوں کا ہے، مقام دونوں کا ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرمایا کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، جس سے معلوم ہوتا ہے واضح طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب اللہ سے اس کا حل تلاش کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے فرامین سے اس کا حل تلاش کرو۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، فرمایا کہ جس قبلے پر آپ تھے اس کو تبدیل کرنے کا ایک مقصد تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا تاکہ ہم جان لیں کہ کون آپ کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، آپ کی بات کو نہیں ماننے والا وہ کون ہے۔ اس امتحان کو لینے کے لیے ہم نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ اب معلوم اس آیت سے یہ ہوتا ہے کہ قبلہ جو بعد میں تبدیل کیا گیا وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ، اس کو بعد میں قبلہ بنایا گیا، اس سے پہلے بیت المقدس تھا۔ اور قرآن مجید میں واضح طور پر مسلمانوں کو کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آرڈر اور حکم تھا، اور اس کی وضاحت احادیث سے ملتی ہے کہ مسلمانوں کا پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس فلسطین کے اندر، یہ قبلہ تھا مسلمانوں کا، جو روز اول سے قبلہ تھا یہودیوں کا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی حدیث سے پتہ چلا۔ تو جب تک حدیث سے تعلق نہیں ہوگا، اس سے تعلق نہیں ہوگا تو دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تفسیر، وضاحت ہے قرآن مجید کی، شرح ہے قرآن مجید کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم حاصل کرنے والے، ان کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور علماء کون ہیں؟ خالی قرآن مجید کے حافظ نہیں،
بلکہ قرآن مجید کو جاننے والے، پہچاننے والے، اس کا تعارف حاصل کرنے والے، دین کا علم حاصل کرنے والے، حدیث کو بھی سیکھنے والے، یہ ہیں محدثین۔ یہ جو ہیں یقیناً یہ قرآن مجید کو سمجھنے والے ہیں، اور یہی حقیقت میں انبیاء کے وارث ہیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ وقت کے محدث ہیں، ان کا واقعہ ایک میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جو دین کا داعی ہوتا ہے، جو حدیث کو سمجھنے والا، سیکھنے والا، پڑھنے والا، ان کا کیا مقام ہوتا ہے۔ احمد بن فارس بڑے لغوی ہیں، بڑے معروف، علماء جانتے ہیں کہ لغت کے ایک امام تھے احمد بن فارس۔ اس نے اپنے استاد کا ایک واقعہ نقل کیا، کہتا ہے میرے استاد کہتے ہیں کہ میں ریاضت کے اندر اور سیاست کے اندر، فطانت کے اندر میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے میرا یہ ذہن تھا، میرا یہ خیال تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، میں مذاکرے کے اندر شریک ہوا۔ مذاکرہ کس کا ہے؟ ایک وقت کے محدث ہے امام طبرانی رحمہ اللہ، اور دوسرا شخص کون ہے؟ ابو بکر جعابی۔ یہ لغت کے اندر ماہر تھا، یہ ریاضت کے اندر بڑا ماہر تھا۔ یہی کہتا ہے کہ میرا مقابلہ کر دو طبرانی کے ساتھ، یعنی اتنا اس کو یقین تھا، اپنی فطانت پر اور اپنی بلاغت پر اتنا یقین تھا، کہتا تھا کہ مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو احمد بن فارس کا استاد اس مذاکرے میں شریک ہوا، اس نے کہا میں نے مذاکرہ دیکھا، آپس میں ان کی بات ہوئی، کبھی امام طبرانی حدیث پڑھ کر اس پر حاوی ہو جاتے، اور کبھی وہ شخص جو ابو بکر جعابی ہے اپنی لفاظی کے ساتھ، اپنی لغت کے ساتھ، اپنی بلاغت کے ساتھ اس پر حاوی ہو جاتے۔ اچانک ابو بکر جعابی نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ میں ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں، یہ حدیث آج تک کسی سے آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ امام طبرانی رحمہ اللہ کو۔ کہتا ہے یہ حدیث جو بیان کرنے لگا ہوں آپ نے کسی سے نہیں سنی ہوگی، اس حدیث کا علم آپ کو بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، غور کرنا اللہ تعالیٰ محدثین کی مدد کس طرح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دین والوں کو، علماء کو غالب کس طرح کرتا ہے۔ جب یہ اس نے کہا تو امام طبرانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حدیث پیش کر، حدیث کو بیان کرو، کون سی حدیث ہے؟ اس نے حوالہ دیا، اس نے سند بیان کی، سند بیان کرنے کے بعد اس نے ایک نام لیا، اس نے کہا اس کے بعد میں روایت کرتا ہوں، میں اس سے بیان کرتا ہوں جس سے انہوں نے روایت کی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ سلیمان بن ایوب ہیں۔ سلیمان بن ایوب سے بیان کرتا ہوں، اور وہ فلاں سے روایت کرتے ہیں، اور پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اب رک جا، تو نے کس سے کہا؟ تو نے جو سند بیان کیا اس کے اندر کون سا نام لیا؟ کہا سلیمان بن ایوب۔ کہا سلیمان بن ایوب میں ہی ہوں۔ تو مجھے کہنے لگا تھا میں نے حدیث نہیں سنی، میں نے یہ حدیث روایت کی ہے، اور اب سن، تیرا جو سند تھی وہ عالی نہیں تھی، سند عالی ہو جائے گی تیری، مجھ سے روایت کر دے، باقی واسطے چھوڑ دے، تیری سند عالی ہو جائے گی۔ اس طرح مقام ملا اہل علم کو، ان کے پاس علم ہوتا ہے تو اللہ ہر مقام پر ان کو بلند و بالا کرتا ہے۔ کہتے ہیں احمد بن فارس، وہ کہتے ہیں میرے استاد نے کہا ریاضت سیاست کے اندر بڑا میرا علم تھا، کاش کہ میں طبرانی ہوتا۔ اس دن میں نے کہا کہ یقیناً علم والوں کا بڑا مقام ہے، جنہوں نے ہر محفل کے اندر اہل لغت کو فیل کر دیا ہے، جن کے پاس کتاب اللہ کا علم ہے، جن کے پاس محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم ہے۔ تبھی تو فرمایا سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے، تبھی تو کہا تھا ارفع الناس منزلۃ عند اللہ منزلۃ ما بین اللہ و بین عبادہ ہم الانبیاء والعلماء۔ سب سے زیادہ بلند مقام، مرتبے والے، فضیلت والے اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں کہ جو انبیاء ہیں، اللہ کے رسول اور نبی، اور علماء ہیں جو دین کے داعی ہیں، دین کو سیکھنے والے ہیں۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ وقت کے تابعی ہیں، وہ عبد الملک بن مروان کے پاس جاتے ہیں، وقت کے تابعی اور محدث ہیں، ان کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے ساتھ جگہ دے دی، اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ حدیث کے علم ہونے کی وجہ سے، داعی ہونے کی وجہ سے، محدث ہونے کی وجہ سے ساتھ جگہ دی، انہوں نے نصیحتیں کی۔ نصیحتیں کرنے کے بعد جب جانے لگے تو انہوں نے کہا، عبد الملک بن مروان نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں،
آپ جا رہے ہیں لیکن آپ نے یہ کہا کہ مسکینوں کا خیال کرو، غریبوں کا خیال کرو، یتیموں کو یہ دے دو، فلاں فلاں کی یہ مدد کرو، لیکن آپ اپنے بارے میں تو کچھ بتائیے کہ میں آپ کی کیا مدد کروں، اپنے بارے میں بھی تو کچھ مانگیے۔ انہوں نے کہا کہ میں مخلوق کا محتاج نہیں ہوں۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ میں مخلوق کا محتاج نہیں ہوں، مجھے محتاجی قبول ہے اللہ کی، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ جانے لگے عبد الملک بن مروان بار بار یہ پیچھے کہتے رہے کہ یہی سردار ہے، یہی شرف والے، یہی مقام والے ہیں، جو دین کے دائی ہیں، دین کے علماء ہیں، جن کو لوگوں سے کوئی غرض نہیں، ایک ہی غرض ہے کہ یہ دین کو پڑھ لیں، دین کو سمجھ لیں اور اللہ کے دین کو آگے پھیلانے لگ جائیں، اور اللہ کے دین کی نصیحتیں کرنے والے، یہی ان کی غرض ہوتی ہے، یہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح امام سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو ساتھ بٹھاتے ہیں، دوسرے لوگ دیکھ کر رشک کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس غلام کو ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں عبداللہ بن عباس صحابی رسول۔ جب انہوں نے دیکھا لوگوں کی یہ سوچ ہے، انہوں نے کہا یہی علم ہے، یہی دین ہے جو شرافت میں شریفوں کو بڑھا دیتا ہے اور غریبوں کو اور غلاموں کو تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ یہ ابن عباس رحمہ اللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ تخت پر بٹھانے والا ہو غلاموں کو، تو یقیناً دین جو حدیث کا علم ہے اور حاملین حدیث ہے ان کا بھی بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور قرآن مجید کو حفظ کرنے والے اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ دین کا علم حاصل کرنے والے، ان سب کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو یقیناً دین کو سیکھنا اور پھر اس کو آگے پہنچانا یہ ہر عالم کی ذمہ داری ہے، اور ہر حافظ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دین کو بھی سیکھے، قرآن مجید کے علم کے ساتھ ساتھ حدیث کے علم کو سیکھے، تاکہ دونوں علم اس کے پاس ہوں اور دونوں سے فائدہ خود بھی حاصل کرے اور عوام الناس کو بھی اس کی ترغیب دے اور دین کی دعوت کو آگے پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مکمل دین کا علم، قرآن مجید کا علم، حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر آگے اس دین کو، علم کو پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔